بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم کے خلاف کام کرنے کو گناہ کہتے ہیں۔ اللہ کی بڑی ذات کے سامنے انسان کی ہر غلطی ہی بہت بڑی غلطی ہے اور سنگین جرم ہے۔ گویا ہر گناہ اپنی ذات کے لحاظ سے بڑا ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں گناہوں پر وعید اور روک ٹوک الگ الگ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے گناہوں کی دو قسمیں بیان کی ہیں: گناہ صغیرہ چھوٹے گناہ، گناہ کبیرہ بڑے گناہ۔ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی کوئی یقینی تعداد نہیں ہے۔ مختلف حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے مختلف تعداد بیان کی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے کبیرہ گناہوں کی تعداد 7 بیان کی تو آپ نے فرمایا 7 نہیں 700 کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ امام ابن حجر مکی نے اپنی کتاب الزواجر میں کبیرہ گناہوں کی تعداد 467 بیان کی ہے۔ بہرحال جس گناہ پر قرآن و حدیث میں کوئی شرعی سزا دنیا میں طے کی گئی ہے، یا جس پر لعنت کے الفاظ آئے ہیں، یا جس پر جہنم وغیرہ کی وعید آئی ہے، وہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ اسی طرح جو گناہ دلیری کے ساتھ کیا جائے اور جس گناہ کو ہمیشہ کیا جائے تو وہ بھی کبیرہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہم اس ویڈیو میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں 100 کبیرہ گناہوں کا ذکر کریں گے۔ اللہ کی ذات اور اس کی صفت میں کسی کو شریک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ گناہ جس کسی کے چاہے گا معاف کر دے گا۔ کسی کو ناحق قتل کرنا۔ قرآن میں ہے، جس نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تو اس کی سزا ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہے۔ جادو ٹونا کرنا۔ اللہ کا ارشاد ہے، البتہ شیطان ہی کفر کیا کرتے تھے، وہ لوگوں کو جادوگری سکھاتے تھے۔ نماز نہ پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایمان اور کفر کے درمیان بس نماز چھوڑ دینے کا فرق ہے۔ زکوٰۃ نہ دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن وہ مال تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر داغی جائیں گی ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں۔ یہ وہ مال ہے جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، اب جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ رمضان کے روزے نہ رکھنا۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا بھی ہے۔ طاقت کے باوجود حج نہ کرنا، کیونکہ حج بھی اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ والدین یعنی ماں باپ کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ رشتہ داروں سے تعلق توڑنا۔ حدیث میں ہے، رشتوں کو ختم کرنے والا آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ زنا کاری بدکاری کرنا۔ اللہ کا ارشاد ہے، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بڑی بے حیائی اور بری راہ ہے۔ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا گندی بات چیت ہے، اور ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، اور پیر کا زنا چلنا ہے، اور کان کا زنا سننا ہے۔ نفس تو خواہش کو ظاہر کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کو سچا اور جھوٹا کرتی ہے۔ سود خوری کے 73 درجے ہیں، ان میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا اور بدکاری کرے۔ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ بات منسوب کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور قیامت کے دن ان لوگوں کے چہرے کو کالا دیکھیں گے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی میری طرف جان بوجھ کر جھوٹی بات منسوب کرے تو اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں
وہ بس اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں اور عنقریب وہ دہکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ جو آدمی جہاد کے میدان سے بھاگے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو حکمراں اور بادشاہ اپنی رعایا اور عوام کے ساتھ دھوکہ بازی کا معاملہ کرے وہ جہنمی ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، جو آدمی مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار ہو اور وہ ان کی دوستی، ضرورتوں اور فقر و فاقہ سے بے نیاز ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس حاکم کی دوستی، ضرورتوں اور فقر و فاقہ سے بے نیاز ہو جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تکبر اور گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ حدیث میں ہے، جنت میں وہ آدمی نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر اور گھمنڈ ہو۔ جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار ہے شراب پر، اس کے پینے اور پلانے والے پر، اور بیچنے اور خریدنے والے پر، اور نچوڑنے اور نچڑوانے والے پر، اور اٹھانے والے پر، اور جس کے لیے اٹھا کر لے جائی جائے اس پر، اور شراب کی قیمت کھانے والے پر۔ شراب اور جوا گندی باتیں ہیں، شیطان کے کام ہیں۔ بے شک جو لوگ تہمت اور الزام لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر جو بے خبر ہیں، ایمان والیاں ہیں، ان پر لعنت اور پھٹکار ہے دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اپنی خیانت کی ہوئی چیز کو حاضر کرے گا۔ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ ظلم و ستم کرنے سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ جس کا کھانا پینا حرام ہو اور اس کا پہننا حرام ہو اور حرام مال ہی سے اس کی پرورش ہوئی ہو تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ جس نے لوہے کے کسی چیز سے اپنے آپ کو مار ڈالا تو وہ جہنم کی آگ میں اسی لوہے کے ذریعہ ہمیشہ ہمیشہ اپنے پیٹ کو زخمی کرتا رہے گا، اور جس نے زہر پی کر اپنے آپ کو مار ڈالا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ اپنے ہاتھ سے زہر کھاتا رہے گا، اور جس نے پہاڑ سے چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو مار ڈالا تو وہ دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ چھلانگ لگاتا رہے گا۔ جھوٹ بولنا منافق کی نشانیوں میں سے ہے، اور جو کوئی اللہ کے اتارے ہوئے حکموں کے مطابق اور موافق فیصلہ نہ کرے تو یہی لوگ تو کافر ہیں، ایسے ہی لوگ تو ظالم ہیں، ایسے ہی لوگ تو فاسق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے اور لینے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ اللہ نے ان عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں، یعنی مردوں جیسے کپڑے پہنتی ہیں، اور ان مردوں پر جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں لعنت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیوس بے غیرت پر جنت حرام کر دی ہے۔ دیوس اس آدمی کو کہتے ہیں جو اپنی بیوی، بیٹی اور بہن کے ساتھ بے حیائی اور زناکاری کو جانتے یا دیکھتے ہوئے بھی خاموش رہے۔ حلالہ کرنے والوں اور کرانے والوں پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ایک کو پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اس لیے اپنے کپڑے اور بدن کو پیشاب سے پاک رکھنا چاہیے۔ میں نے ہر اس شخص پر لعنت بھیجی ہے جو کسی جانور کے چہرے کو داغے یا اسے چہرے پر مارے۔ جس نے دین کے علم کو جس سے اللہ کی خوشی حاصل ہوتی ہے دنیا کی غرض سے سیکھا، قیامت کے دن اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر بیکار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن احسان جتلا کر کسی کو کچھ دینے والے سے بات نہیں کرے گا۔ تقدیر کا انکار کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ جو شخص چوری چپ کے لوگوں کی ان باتوں کو سنے جن کا سننا وہ پسند نہ کرتے ہوں تو اس کے کان میں قیامت کے دن سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔
چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ مسلمان کو گالی دینا فسق اور گناہ ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔ ہر غدار شخص کے ساتھ قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا۔ جب کوئی بندہ کسی پر لعنت بھیجتا ہے تو اگر وہ لعنت کا حقدار نہ ہو تو وہ لعنت کرنے والے پر لوٹ آتی ہے۔ جو شخص کسی نجومی اور کاہن کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو اس نے اسلام کا انکار کر دیا۔ دوسری حدیث میں ہے، جس آدمی نے کسی نجومی کے پاس جا کر کچھ پوچھا تو اس کی 40 راتوں کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور وہ انکار کر دے اور مرد ناراض ہو کر رات گزارے تو فرشتے اس عورت پر صبح تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ جو لوگ تصویریں بناتے ہیں وہ قیامت کے دن عذاب سے دوچار ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جن چیزوں کو بنایا ہے ان بنائی ہوئی چیزوں میں روح اور جان ڈال کر زندہ کرو۔ جو آدمی مصیبت کے وقت چہرے پر مارے اور گریبان پھاڑے اور جاہلانہ نعرہ بازی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو اپنے ماتحت لوگوں کو دنیا میں عذاب دیتے ہیں۔ وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر نہیں کرے گا جس کا ازار، لنگی، پاجامہ، پینٹ، لوور وغیرہ تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے لٹکتا ہو۔ جو آدمی سونے یا چاندی کے برتن میں کھاتا یا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ داخل کر رہا ہے۔ میری امت کے مردوں پر ریشم کا کپڑا اور سونا پہننا حرام کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی پر لعنت فرمائی ہے جس نے اللہ کے علاوہ کے لیے کسی جانور کو ذبح کیا ہو۔ جو آدمی جان بوجھ کر اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے تو اس پر جنت حرام ہے۔ جس آدمی نے کسی غلط مسئلہ پر کٹ حجتی کی حالانکہ اس کی صحیح صورتحال سے واقف ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے یہاں تک کہ اس سے باز آ جائے۔ جس شخص نے ضرورت سے زیادہ پانی یا سبزیوں کو کسی کو دینے سے روک لیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے فضل و کرم کو اس سے روک لیں گے۔ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ مردار جانور، بہتا ہوا خون اور سور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ لوگ جمعہ کو چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ جس آدمی نے اذان سنی اور بغیر کسی عذر کے مسجد میں نہیں آیا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس تو بس کافر ہی لوگ ہوتے ہیں۔ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو کافر کہہ کر پکارا تو ان میں سے کوئی ایک اس کا مستحق ہو گیا۔ جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت اور پھٹکار ہے۔ جس قاضی اور جج نے حق جانتے ہوئے جان بوجھ کر ظلم کا فیصلہ کیا یا بغیر علم اور تحقیق کے غلط فیصلہ کیا وہ جہنم میں جائے گا۔ جس آدمی کے اندر یہ دو صفتیں ہوں وہ کفر تک پہنچ سکتا ہے، نسب میں طعن و تشنیع کرنا اور مردوں پر نوحہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر لعنت بھیجی ہے جو راستوں کے سنگ میل پتھر کے نشان کو مٹا دیتا ہے۔ جس نے اسلام میں کوئی نیا طریقہ جاری کیا تو اس پر اس کا اور اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ ہوگا، جبکہ اس کے کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو جسم گودنے والی پر اور گدوانے والیوں پر اور ان عورتوں پر جو ابرو یعنی بھووں کے بال چنتی ہیں اور ان عورتوں پر بھی جو چنواتی ہیں، اور اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو حسن کے لیے دانتوں کے بیچ کشادگی اسپیس کرتی ہیں، جو اللہ کی خلقت کو بدلنے والی ہیں۔ اللہ کی لعنت ہو اس عورت پر جو بالوں کو لمبا یا پھولا ہوا بنانے کے لیے
دوسرے کسی مرد یا عورت کے بال اپنے بالوں میں یا کسی اور کے بالوں میں ملائے۔ جس آدمی نے کسی مسلمان بھائی کو لوہا دکھا کر دھمکی دی تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اگرچہ وہ اس کا حقیقی بھائی ہو۔ جس نے کسی کی بیوی یا غلام کو اس کے خلاف بھڑکایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو 1 سال تک چھوڑے رکھا تو یہ اس کا خون کرنے کے مانند ہے۔ جس نے بغیر اجازت کسی کے گھر میں جھانکا تو گھر والوں کے لیے یہ جائز ہے کہ اس کی آنکھیں پھوڑ دیں۔ جو لوگوں کا شکر نہ ادا کرے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ جس آدمی کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے بیچ انصاف اور برابری نہ کرے تو قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ جھکا ہوا ہوگا۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 راتوں سے زیادہ اپنے بھائی سے تعلق کو توڑ کر رکھے کہ ان کا آمنا سامنا ہو تو ایک دوسرے سے منہ موڑ لیں۔ ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ ہر آنکھ زنا کرنے والی ہے، اور عورت جب خوشبو لگا کر مجلس کے پاس سے گزرے تو وہ بھی ایسی ہے، یعنی وہ بھی زانیہ اور بدکار ہے۔ جو عورت اپنے شوہر سے بغیر ضرورت کے طلاق مانگے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف نہیں دیکھے گا جو کسی مرد سے سیکس کرے یا عورت کے پیچھے کے راستے میں سیکس کرے۔ جس آدمی نے حیض پیریڈ کی حالت میں عورت کے ساتھ سیکس کیا یا اس کے پیچھے کے راستے میں سیکس کیا تو اس نے کفر کیا۔ حسد یعنی جلن نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اے ایمان والو، مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے یہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے یہ ان سے بہتر ہوں۔ اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے لقب دو۔ 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں: نفس کی وہ خواہش جس کی پیروی کی جائے، وہ بخل اور کنجوسی جس کی اطاعت کی جائے یعنی اس کے تقاضے پر چلا جائے، خود پسندی، اور یہ سب سے زیادہ سخت ہے۔ جس آدمی نے شطرنج کھیلا گویا اس نے سور کے گوشت اور اس کے خون میں اپنا ہاتھ رنگ لیا۔ 2 لعنت کا سبب بننے والی جگہوں سے بچو: ایک لوگوں کے راستے میں، دوسرے سایہ دار جگہ میں قضائے حاجت پیشاب پاخانہ کرنے سے۔ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت نام ہے کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا جو اس کو بری لگے، چاہے وہ برائی اس میں موجود ہو۔ جھوٹی قسم کھا کر اپنے سامان کو بیچنے والے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو بات کرے گا، نہ اس کی طرف دیکھے گا، اور نہ اس کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ جو آدمی دوسرے کی تھوڑی سی بھی زمین بغیر حق کے لے گا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھسایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آدم کی اولاد مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، زمانہ کو گالی دیتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہی ہوں، میرے ہی قبضہ میں تمام امور ہیں، میں رات اور دن کو گھماتا ہوں۔ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر یہ جان لے کہ اس کی سزا کیا ہے تو وہ نمازی کے آگے سے گزرنے کے بجائے 40 تک کھڑے رہنے کو اچھا اور بہتر خیال کرے۔ حدیث کے ایک راوی ابو نضر کہتے ہیں: مجھے نہیں معلوم 40 سے مراد دن ہیں یا مہینے یا سال۔ کیا امام سے پہلے اپنا سر اٹھانے والا اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے، یا اللہ تعالیٰ اس کی صورت کو گدھے کی صورت بنا دے؟ جو لوگ نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں وہ ہر صورت اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں، ورنہ ہو سکتا ہے ان کی نظر ان کی طرف نہ لوٹے، یعنی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں چھین لے گا۔ بدفعلی اور بدشگونی شرک ہے۔ جہنمیوں کی 2 قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا۔ ان میں سے ایک وہ عورتیں ہیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، مائل ہونے والی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی۔
ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح جوڑا باندھنے سے اونچے ہوں گے۔ یہ عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ جنت کی ہوا کو پائیں گی۔ جو آدمی اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے اور مانگتا ہے، وہ آگ کے انگارے مانگ رہا ہے، اب چاہے تو وہ کم کرے یا زیادہ اکٹھا کر لے۔ میں تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خطرہ محسوس کرتا ہوں وہ شرک اصغر، چھوٹے شرک کا خطرہ ہے، اور وہ ریاکاری اور دکھاوا ہے۔ قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا تو ریاکاروں اور دکھاوا کرنے والوں سے اللہ کہے گا، ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں عمل کرتے تھے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز کے بارے میں نہ بتا دوں جو میرے نزدیک مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ صحابہ نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ چھپا ہوا شرک ہے، جو یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اپنی نماز کو صرف اس وجہ سے اچھے سے پڑھتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام کبیرہ گناہوں سے بچائے جن کو ہم جانتے ہیں یا جن کو نہیں جانتے ہیں، اور ان تمام کاموں سے بچنے کی توفیق دے جسے اللہ پسند نہیں فرماتا، اور جو کوتاہیاں اور گناہ ہم سے ہوئے ہیں انہیں معاف فرمائے۔ یاد رکھنا چاہیے کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، اور توبہ کی چند شرطیں ہیں۔ نمبر 1، گناہ پر دل سے شرمندہ ہونا۔ نمبر 2، گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔ نمبر 3، اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے توبہ کرنا۔ نمبر 4، گناہ میں اگر کسی بندے کا حق مارا ہے یا اس کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معافی مانگی جائے اور اس کے حق کو لوٹایا جائے، اور اگر کسی بندے کا حق نہیں مارا ہے تو توبہ کے لیے اوپر کی 3 شرطیں کافی ہیں۔